بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث مبارکہ سے جانیں گے کہ اسلام کی سب سے افضل خصلت کون سی ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا آپ ہمیں بتلائیے کہ اسلام کی سب سے افضل خصلت کون سی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان اور ہاتھ سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حفاظت۔ تو فی زمانہ میں اگر ہم دیکھیں، سب سے زیادہ جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچ رہا ہے ان دو وجہ سے، یا زبان کی وجہ سے یا ہاتھ کی وجہ سے۔ زبان کی وجہ سے کیسے آپ کہیں گے کہ اس کے بارے میں غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان باندھ کر ایسی ایسی باتیں اگلے بندے کے بارے میں کی جاتی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت کا دور دور سے تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے بارے میں بولی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ نہیں کہتے کہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، چغلی اتنا بڑا گناہ ہے، بہتان اتنا بڑا گناہ ہے، یہ سوچتے بھی نہیں۔ حالانکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم بظاہر سنتوں کو اپناتے ہیں، ہر کوئی سنت ہم نہیں چھوڑتے، مستحبات کو نہیں چھوڑتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہم میں خامی ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو زبان کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو اسلام کی افضل خصلت تھی کہ اس سے محفوظ رکھے مسلمانوں کو۔ کوئی بندہ کسی کے بارے میں پوچھے تو فی زمانہ میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارا ذہن ہوگا، جو اس کے بارے میں تحقیق بھی نہیں کی ہوگی، وہی اس کے بارے میں بول دیں گے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے۔ حتیٰ کہ کسی کے راز بھی اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ نے چھپانا ہے، آپ نے ان پر پردہ ڈالنا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی کے رازوں پر پردہ ڈالا تو بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رازوں پر پردہ ڈالے گا۔ آج آپ کسی کے راز، پوشیدہ راز کھول رہے ہیں، ظاہر کر رہے ہیں، کسی کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، لیکن ہم پھر بھی اس حدیث پر کیوں نہیں عمل کرتے کہ خاموشی کو اختیار کریں۔ خاموشی بہتر ہے، جہاں غیبت ہو، چغلی ہو، وہاں بولنے سے بہتر ہے خاموشی۔ پھر آ جائیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری کے ہاتھ سے۔ ابھی ہاتھ سے قتل و غارت ہو گیا، مال غصب کرنا ہو گیا، چوری ہو گئی۔ آج آپ دیکھیں فی زمانہ میں کتنے حالات خراب ہو چکے ہیں۔ ایک اگر موٹر سائیکل چھیننے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ 1.5 لاکھ روپے کی ہے یا 1,20,000 روپے کی ہے، اس کے لیے کسی کے بھائی کو قتل کر دیا، کسی کے والد کو قتل کر دیا، کسی کے شوہر کو قتل کر دیا۔ 1.5 لاکھ روپے کے لیے ایک انسان کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ بھی ہاتھ سے گولی مار کے، کسی کو منہ پر، کسی کو چہرے پر، کسی کو سینے پر۔ تو یہ ہاتھ سے نقصان پہنچانا ہے۔ تو خدا را اسلام کی یہ خصلتیں تھی کہ ان سے دوسرے بھائیوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پاک پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان سے بھی محفوظ رکھیں، اپنے ہاتھ سے بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔